الحمد لله الذي أرسل ارتضى حبيبه في الأرض ولا في السماء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وصحبه نجم الهدى وعلماء أمته وأولياء ملته البرارة التقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تقم برسول الله نصرته وإن تلقه الأسد فيها جامها تجمي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت دنال سارے دوست احباب درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نورا من نور اللہ. سخی شبیر نے حسن دبیر نے شان پایا سر دے کے تیار منایا. سخی شبیر نے حسن دبیر نے شان پایا سر دے کے تیار منایا. کڈا صابر حسین دلیرے اے بچہ
شیر دے شیر دا شیرے کڈا صابر حسین دلیرے اے بچہ شیر دے شیر دا شیرے وچ کربل دے جا باغ سارا لٹا مسکرایا سر دے کے تیار منایا سخی شبیر نے حسن دویر نے شان پایا سر دے کے تیار منایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عما نوالہ و اتم شانہ دی حمد و ثنا تو بعد لاکھوں درود لامحدود کروڑوں سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار مکے دے شہریار مدینے دے تاجدار اساں گناہگاراں دے غمخوار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر تحفہ درود و سلام دا پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزت مآب علماء کرام میرے والد میرے برادر اکبر قاری محمد ہارون علی چشتی سب نو میری طرفوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اج بڑا خوشی دا موقع ہے کہ سارے دوست جڑے تسی اور میں ایتھے حاضر ہاں میں سب نو مبارکباد پیش کرنا وا کہ سارے دربار حسینیت دے اندر سلام پیش کرن واسطے حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم ماشاءاللہ اسی اہل بیت نو منن والے ہیں اہل بیت دی نال محبت کرن والے ہیں اہل بیت دی عزت کرن والے ہیں ادب کرن والے ہیں احترام کرن والے ہیں بلکہ میں تو اس طرح کہاں گا کہ اہل بیت دے نال مودت کرن والے ہیں اور سانو اہل بیت دی محبت اور مودت یہ تھے لے آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی اعلان فرما دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تسی اعلان فرما دو اپنے امتیاں آگے اپنے غلاماں آگے کہ اے میرے غلاموں میں تواڈے کولوں اجرت اجر نہیں منگدا مگر میری قرابت والیاں دی محبت۔ نبی نے اپنی ساری زندگی تبلیغ کی لوگاں نو دین دا راہ دسیا اور اس دے عوض اپنی مخلوق کو کی منگیا صرف اپنی قرابت والیاں دی محبت اپنی آل دی محبت منگی۔ کیا میرے امتیو میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا صرف میری آل دے نال محبت کرے الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو فرمایا کہ اعلان فرما دیو اے میرے امتیو اے میرے کلمہ پڑھن والیو تانوں میرے صدقے جان ملیے میرے صدقے اولاد ملیے میرے صدقے مال ملے آئے میرے صدقے رمضان ملے آئے میرے صدقے قرآن ملے آئے میرے صدقے ایمان ملے آئے میرے صدقے عرفان ملے آئے نہیں بلکہ میرے صدقے رحمان ملے آئے تانوں میرے صدقے دے نال سب کچھ ملے آئے
لا اسالکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں اس دا بدلہ، اس دی قیمت، اس دی اجرت، اس دا معاوضہ طلب نہیں کردا، اس لیے کہ میں تے عطا کرن والا واں، میں تے تانوں دین والا واں، تواڈے کولوں منگن دے لئی نہیں آیا۔ مینوں تے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات دے خزانیاں دا مالک و مختار بنا کے بھیجیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی انا قاسم، حضور نے فرمایا کہ مینوں تے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اور آخرت دے خزانیاں دا مالک بنا کے بھیجا۔ واللہ یؤتی وانما انا قاسم، کہ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والا ہوں، میں منگن واسطے نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، اے میرے سونے، بے شک میں تانوں خیر کثیر عطا فرمائیے۔ اس محفل دے اندر جڑے بھی اہل بصیرت لوگ بیٹھے ہوئے نے انہاں نوں پتہ چل جائے گا کہ خیر کثیر کینوں کہا جاندا ہے، نہ مکن والی چیز جڑی ہے جڑی کدی ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل کوثر، اے محبوب میں تانوں او خزانہ عطا فرمایا جڑا کدی ختم نہیں ہوے گا۔ پھر فرمایا ووجدک فاغنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تانوں حاجت مند فرمایا، تانوں حاجت مند پایا، پھر غنی کر دیتا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نوں ضرورت پائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میں تانوں حاجت مند پایا تے غنی کر دیتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نوں کثیر خیر عطا فرما کے غنی فرما کے دنیا دے بھیجیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ساری دنیا دے داتا نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے ساری دنیا نو ونڈن والے نے، ساری مخلوق خدا میرے نبی دے در دی بھکاری ہے۔ حضرت امام حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، منگتا ہے تو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ کچھ پیار ایسا خود بھیک دے اور کہیں منگتے کا بلا ہو، خود بھیک دے اور کہیں منگتے کا بلا ہو۔ حضرات عظیم کار علماء کرام تشریف فرمانے، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ہارون علی چشتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے برادر اکبر بھی نے، میرے استاد بھی نے جڑے تواڈے امام نے، تے انہاں دے حکم دے اُتے میں اتھے حاضر ہویا ہاں۔ اللہ تعالیٰ ساڈی حاضری نوں قبول و منظور فرمائے اور ساڈے علم عرفان دے اندر مزید برکتاں، رحمتاں اور اپنا فضل اور اپنی کثیر عطا فرمائے۔ ذات محترم ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ بات روزے روشن دی طرح عیاں ہے کہ اے جڑا شہنشاہی دربار ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا، ایتھے جو بھی سائل جھولی خالی لے کے آیا ہے، دین اور دنیا دا تاجدار بنا کے بھیج دیتا ہے۔
اے او بارگاہ ہے، اے او آستانہ عالیہ ہے کہ جتھے جو بھی بیکاری بن کے ہوندا ہے وہ تاجدار بن جاندا ہے، ذرہ آوے کہ آفتاب بن جاندا ہے، ادنا آوے کہ آلہ بن جاندا ہے، پتھر آوے تے لال بن جاندا ہے، کانٹا آوے تے پھول بن جاندا ہے، برا آوے تے چنگا بن جاندا ہے، جہنمی آوے تے جنتی بن جاندا ہے، ناپاک آوے تے پاک بن جاندا ہے، ذرہ آوے تے زر بن جاندا ہے، قطرہ آوے تے دریا بن جاندا ہے، صدف آوے تے گوہر بن جاندا ہے، کالا آوے تے نور رشک کمر بن جاندا ہے، غلام آوے تے آقا بن جاندا ہے، مقتدی آوے تے امام بن جاندا ہے۔ میرے آقا دی بارگاہ ہی وہ بارگاہ ہے کہ جتھے جو بھی ادنا آیا حضور دی بارگاہ دے وچ آ کے آپ کے توسل دے نال وہ بھی اعلیٰ بن گیا۔ میرے آقا دا دربار وہ دربار ہے کہ جتھے ابو بکر آوے صدیق بن جاندا ہے، جتھے عمر آوے فاروق بن جاندا ہے، جتھے عثمان آوے ذوالنورین بن جاندا ہے، جتھے مولا علی آوے مشکل کشا بن جاندا ہے، حیدر قرار بن جاندا ہے، جتھے حبشی آوے قریشیاں دا سردار بن جاندا ہے، فقیر آوے تے غنی بن جاندا ہے، عربی آوے تے صحابی بن جاندا ہے۔ میرے نبی دی وہ بارگاہ کہ میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ میں عرض کر رہا سی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنے امتیاں دے وچ اعلان فرما دیو کہ میں تواڈے کولوں اس تے کچھ اجرت طلب نہیں کردا، لا اسالکم علیہ اجرا، میں تواڈے کولوں کوئی بھی اجر طلب نہیں کردا، الا المودۃ فی القربى، مگر میری آل دے نال محبت کریا جے، مودت کریا جے۔ اے میرے غلاموں، اے میری آل پاک دے نال محبت کرن والے ہو، تسی حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے نال محبت کرنا۔ میری پیاری بیٹی، میری نور نظر، میری لخت جگر سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی توقیر کرنا، میرے حسنین کریمین دے نال محبت رکھنا، انہاں دے نال عقیدت رکھنا، اور انہاں دے نال محبت کرن دا تانوں اجر کی ملے گا، اہل بیت دے نال محبت کرن دا تانوں اجر کی ملے گا، اس دا صلہ کی ملے گا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مات مؤمنا ومن مات علی آل حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری آل دے نال جو بھی محبت کرے گا، میری آل دے نال جو بھی محبت کرے گا، جو بھی مودت کرے گا، اس دنیا تو جدو جائے گا وہ مومن دی موت مرے گا، ایمان دے نال اس دنیا تو جائے گا۔ میری آل دے نال جو بھی محبت کرے گا وہ جدو مرے گا شہادت دی موت مرے گا۔ جو بھی میری آل دے نال محبت کرے گا اے نشانی ہے کہ او دنیا دے اتوں بے ایمان نہیں مرے گا، ایمان نال مرے گا۔ جدوں بھی اس دی موت آئے گی ایمان پہ آئے گی، شرط ہے میری آل دے نال محبت کردا۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام دا دربار پورا نوار سجیا ہویا ہے، حضور دے صحابہ تشریف فرما نے، حضور بیٹھے نے اپنے صحابہ دے وچ اس طرح کہ جس طرح 14ویں رات دا چند چمک رہا ستاریاں دے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرما نے کہ ایک فیصلہ آپ دی بارگاہ دے وچ آ گیا
ایک عورت اور اس کا خامد اور چھوٹا جا بچہ انہاں دے نال لے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ آ گئی اور آ کے رون لگ پئی۔ کملی والے نے پوچھا آن والی یہ کی بات ہے، کیوں رو رہی ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ ایتھے تے آ کے سارے دے دکھ دور ہو جاندے نے، تینوں کی مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میرا جڑا خامد ہے اس نے میرے تے تہمت لگائی۔ حضور نے پوچھا کی تہمت لگائی؟ اس نے کہا کہ میرے خامد نے میرے تے تہمت یہ لگائی ہے کہ جڑا میرے کول بچہ ہے وہ کہندا ہے کہ میرا نہیں ہے کسی اور دا ہے۔ تے میں حضور اللہ دی عزت دی قسم کھا کے تہاڈی بارگاہ دے وچ عرض کرنی ہاں کہ اے بچہ میرے خامد ہے، یہ میں خیانت نہیں کیتی، میں خیانت نہیں کیتی، یہ بچہ اس دا ہی ہے۔ اس بچے دے نین نقش اپنے والد نال نہیں سن ملدے۔ جانوراں دے وچ بھی تساں اکثر ویکھیا ہونا ہے کہ کالی ماں ہوے گی تے اس دی جڑی بچی ہوے گی، گاں کالی ہوے تے اس دی بچی تے چٹی ہو جاندی۔ اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے چیزاں ہوندیاں نے، اگر رنگ نہ بھی جائے، نین نقش نہ بھی جان، تخم تاثیر تے اودا ہی ہوندا نا جدا ہو۔ والدہ نے کہا کہ حضور میں خیانت نہیں کیتی، میرے تے تہمت لگا لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت دے خامد نو بلایا، بلا کے فرمایا کہ دس بھی کی ماجرا ہے، تو اس عورت نو کیوں تنگ کرنا ہے؟ جدو بچہ تیرا ہے، عورت تیری ہے، تو گواہی بھی دے رہی ہے کہ اے بچہ اس دا میں خیانت نہیں کیتی۔ اس نے کہا کہ حضور اس دے نین نہیں ملدے میرے نال، اس دے نقش نہیں ملدے، تسی فیصلہ فرما دیو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جے فیصلہ کرن لگے تے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ آپ دے بچپن دا زمانہ ہے، بچپن دے زمانہ ہے۔ مسجد نبوی دے اندر حضرت شہزادہ امام حسین سلام اللہ علیہ آپ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اپنے شہزادے دی طرف، وہ بچہ جس کے خلاف فیصلہ آیا سی وہ فوراً اٹھیا، اس نے اٹھ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا ہاتھ چومیا، ادب کیتا، گوڈے نو ہاتھ لایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لے جاؤ، فیصلہ ہو گیا ہے، یہ حلال دا ہے، میری آل دی عزت کرتا ہے، اگر حلال دا نہ ہوتا میری آل دی عزت نہ کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق جاری، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت۔ مردہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ لے جاؤ، فیصلہ ہو گیا ہے، اگر حرام دا ہوندا تو میری آل دی عزت نہ کرتا، کیونکہ میری آل دی عزت کرنا، توقیر کرنا، محبت کرنا، اے حلال خون جس جندر ہے وہی کر سکتا، حرام بندے دا کام نہیں۔ اور کتنا بڑا انعام ہے، اور اے انعام انہاں لوگاں دے واسطے وے کہ جو آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت رکھن والے نے۔ ہن سنو انہاں لوگاں دی سزا جو آل رسول دے نال بغض و عناد رکھدے نے، جو نبی دی اہل بیت دے نال محبت نہیں کردے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماندے نے حب پاکاں کلیتے جنت است، دشمن ایشام سزائے لعنت است، کہ جیڑی اہل بیت ہے انہاں دی جیڑی محبت ہے نا پاکاں دی جنت دی چابی ہے۔ جیڑا اہل بیت نال محبت کردا سمجھ لو جنت دی چابی ہے تے کول ہے، تے دشمن عیشا سزائے لعنت است، جیڑا انہاں دا دشمن ہے اس تے دنیا تے بھی لعنت برستی رہے گی، قبر وچ بھی حشر وچ بھی ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات کافرا وحرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بھی میری آل دا دشمن، جو بھی میری آل دے نال بغض رکھن والا اس دنیا تو جاوے گا، وہ ایمان نال نہیں جاوے گا بلکہ کافر دی موت مرے گا۔ اور جس نے میری اہل بیت تے ظلم کیتا، جس نے میری اہل بیت نو ستایا، نا حق انہاں تے ظلم کیتا، اس تے اہل بیتی من ظلم اہل بیتی، حضور نے فرمایا اللہ نے اپنی جنت جیڑی اس تے حرام فرما دیتی۔
جڑا بھی اہل بیت دے نال بغض رکھدا ہوئے اناد رکھدا ہوئے ایک کو مرے گا کافر ہو کے دوسرا اللہ دی جنت دے اوتے حرام ہو گئی اہل بیت دے نال پیار کرن والے ہو تانوں مبارک ہوے دنیا بھی تہاڈی ہے آخرت بھی تہاڈی ہے باغ جنت کے حمد ہے خانان اہل بیت باغ جنت کے ہے بہرے مدح خان اہل بیت اور تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت مل کے پڑھ لو میرے نال لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت حضرات عظیم وقار حضرات عظیم وقار انہاں گستاخاں نو سوچنا چاہیے جو اہل بیت دے گستاخ نے انہاں دے تے ایمان نہیں رکھ دے انہاں نو سوچنا چاہیے کہ ساڈا ٹکانا کدھر ہوے گا یزید پلیت نو امیر المومنین کہن والے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو معاذ اللہ باغی کہن والے ہو اپنے انجام دی فکر کرو اجے بھی وقت ہے توبہ دا دروازہ کھلیا ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ معافی مانگ کے اہل بیت دے چوکھٹ دے گداگر بن جاؤ یہی او گھر ہے یہی او در ہے جنہ دی پاکیزگی اور طہارت دی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر کھائی اے او نفوس قدسیہ نے کہ جنہ دی محبت واجب قرار دیتی گئی اے او لوگ نے جنہ دی پاکیزگی طہارت قرآن مجید دے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اے او عالی مرتبت گھرانہ ہے جو سفینہ نجات حضور علیہ السلام نے فرمایا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم فاہتدیتم کہ میرے صحابہ جڑے نے وہ ہدایت دے ستارے نے
اور ہدایت دے ستارے نے تے میری جیڑی آل ہے وہ کشتی دی مانند یعنی بیڑا ہے جیڑا اے دے اندر سوار ہو جائے گا جس طرح نوح علیہ السلام دے بیڑے دے اندر دنیا سوار ہوئی تے بچ گئی اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ میری آل جیڑی ہے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح ہے کہ جو اے دے نال منسلک ہو جائے گا وہ تر جائے گا نجات پا جائے گا جیڑا میرے آل دے نال بغض رکھے گا ڈوب جائے گا غرق ہو جائے گا اس دی نہ دنیا ہے اور نہ اس دی آخرت ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ براء البراء ہے یہ گھرانہ براء البراء ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس گھرانے میں مشکل کشا ہے نبی پاک دا گھرانہ ہی تے گھرانہ اس گھرانے دے درد بندہ غلام بن جاوے تے دنیا بھی اس دیئے اور آخرت بھی اس دیئے اہل بیت دے نال محبت حضور علیہ السلام دا سنو ارشاد پاک آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے نواسیاں دے نال حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین دے نال محبت رکھی اس نے میرے نال محبت کی تھی جس نے میرے نواسیاں دے نال محبت رکھی اس نے میرے نال محبت رکھی اور جس نے انہاں دے نال دشمنی رکھی اس نے میرے نال دشمنی رکھی اور جس نے انہاں نو ایذا دتی انہاں نو ستایا اس نے مینوں ستایا اور جس نے مینوں ستایا اس نے رب نو غضبناک کیتا اور جس نے رب نو غضبناک کیتا اس دا ٹھکانہ دوزخ ہے اس دا ٹھکانہ دوزخ ہے جہنم دے اندر جائے گا ان ربک لبالمرصاد فصب علیہم ربک صوت عذاب اللہ تعالیٰ دے عذاب دا کوڑا جڑا او دے تے برسے گا جڑا نبی دی آل نو تنگ کرے اس بات تو اس حدیث پاک تو پتہ لگنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام نو اپنی آل دے نال کتنی محبت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ حسین میرے بچوں ہے میں حسین بچوں من احب حسینا الحسن والحسین ہما روحانی من الدنیا ریحانی من الدنیا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسین میرے بچوں ہے میں حسین بچوں ہاں اور یا اللہ تو انہاں دے نال محبت کر یا اللہ تو انہاں دے نال محبت کر اے میرے دنیا دے اندر پھول نے دنیا دے اندر پھول نے خوشبو ہوندی ہے نا باغاں وچ جائیے تے خوشبو ہوندی اولاد جیڑی ہے ماں پیو دا باغ ہوندا ہے پتر جڈا بھی کوڑا ہوئے نا باپ واسطے او دے دو جہان جڑے نے ہوئی کسے نو بھاویں نہ چنگا لگے لیکن انہاں واسطے یوسف علیہ السلام نو اللہ نے بڑا حسن دیتا نا لیکن ہر باپ واسطے اس دا بیٹا جڑا یوسف اس نو دے اوتے کوئی شے ہوندی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جڑے حسن اور حسین نے مینوں ساری دنیا نالوں زیادہ آپ انہاں دے واسطے دعاواں کردے رہے حضور علیہ السلام دعاواں کرتے رہے اور فرمایا کہ اے دنیا دے اندر میرے دوویں پھل نے مینوں خوشبو ہوندی ہے پھر فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ کہ میرے حسن اور حسین جنتی جواناں دے سردار جنت دے اندر جتنے بھی جوان ہون گے انہاں دے سردار میرے نواسے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے بڑے پیارے صحابی آپ فرماندے نے نہیں میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بڑے پیارے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ ایک دفعہ حضور دی بارگاہ دے وچ گیا، مینوں ایک کام سی، پہلو میں ادھر چلا گیا تے ویکھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، کالی چادر لے۔ آپ فرماندے نے میں گزر گیا، کام سی کر کے دوبارہ پھر آیا تے ویکھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اوتے چادر مبارک اوڑھی ہوئی ہے، کالی چادر، تے اندر اس طرح معلوم ہوئے کہ جس طرح کوئی چیز چھپی ہوئی ہے چادر دے اندر۔ تو میں عرض کیتی کملی والے دی بارگاہ دے وچ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، یا رسول اللہ سونیا میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان، اے کملی دے اندر کیڑی چیز چھپائی ہوئی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ نہ زید تو بھی ویکھ لے۔ کملی کھول دیتی، اندر ویکھیا تے ایک پاسے حضرت امام حسین لپٹے ہوئے نے، دوسرے پاسے حضرت امام حسن لپٹے ہوئے نے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ سونیا تانوں بڑے پیارے نے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں زید مینوں بڑے پیارے نے، میں انہاں دے نال بڑا پیار کرنا وا۔ آ اس مقام دے اوتے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کر لئیے، آ میرے نال دعا دے اندر شامل ہو جا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور نے مینوں اپنے نزدیک بلا لیا اور کملی والے نے دوویں ہاتھ اللہ دی بارگاہ دے وچ بلند کر دتے۔ اللہ دی بارگاہ دے وچ کملی والے نے عرض کیتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ حضور نے اللہ دی بارگاہ دے وچ یار عرض کیتی کہ یا اللہ میں انہاں دوواں شہزادیاں دے نال محبت کرنا، تو بھی انہاں دے نال محبت فرما۔ یا اللہ میں انہاں دے نال محبت کرنا وا، تو بھی انہاں دے نال محبت فرما، اور جڑا انہاں دوواں نواسیاں دے نال محبت کرے تو اونے نال بھی محبت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساریاں روایتاں ملدیاں نے کہ اپنے نواسیاں دے نال بڑا پیار سی۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، بڑی مشہور حدیث سنی ہوئے گی تسی کہ حضرت امام حسین دے بچپن دا زمانہ ہے، آپ مسجد دے اندر کھیل رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر آ گئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز دے دوران سجدہ فرما رہے نے۔ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ حضور اقدس دی پشت انور تے سوار ہو گئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ لمبا کر دیتا، سجدہ لمبا کر دیتا۔ حضرت امام حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی پشت انور دے اوتے بیٹھے رہے نے، جدو دل کیتا اتر کے چلے گئے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، کیا سجدیاں نو لمبا کرن دا حکم آ گیا ہے؟ کیا سجدیاں نو طویل کرن دا حکم آ گیا ہے؟ یا سجدے دے اندر تواڈے اوتے وہی نازل ہو رہی سی، اتنا لمبا سجدہ فرمایا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ سجدہ لمبا کرن دا حکم نہیں آیا، سجدہ طویل کرن دا حکم نہیں آیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کی وجہ بنی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا شہزادہ حسین میری پشت دے اوتے سوار سی، میں یہ گل گوارا نہیں کیتی کہ میرا شہزادہ جڑا زمین تے گر جائے۔ مینوں یہ بات نبیاں دا امام کر رہا ہے، کوئی عام مولوی نہیں کر رہا۔ کئی مولوی اعتراض کرتے ہیں ویکھو جی ہر نانا ہر دادا او دے نواسے نواسیاں او دے سینے تے چڑھ کے کھیڈتے نہیں، بابے آدم تو گل ٹری آندی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسیاں نال پیار کر لیا تے کیڑی ایڈی وڈی گل؟ کوئی عقل دے انیا ذرا غور کر، تیرا جیڑا دادا ہے تیرا جیڑا نانا ہے او دا سینہ بلغم تے ٹی وی دا بھریا ہویا ہے، تے جس سینے تے حسین کھیڈیا نور علی نور ہے، اس دے اندر اللہ نے قرآن پڑھ کے بھیجیا ہے، حکمت پڑھ کے بھیجی ہے۔ یہ وہ سینہ جتے امام حسین کھیڈیا ہے، یہ تاں واسطے گلاں کیتیاں جاندیاں نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ وہ سینہ ہے جنوں اللہ نے فرمایا علم نشرح لک صدرک، یہ وہ روشن سینہ ہے جس کے اتنے حضرت امام حسین چڑھ کے کھیڈے نے۔ آپ تے نانے دی تے ایک ایک ادا دی اللہ نے قرآن دے اندر قسم اٹھائی، نبی دے شہر دی قسم اٹھائی ہے، نبی چلے کہ رب قسم کھاوے۔ یہ اس نبی دے
اپنے نواسیاں دے نال پیار کیتا ہے اور مثال قائم کر دیتی اپنی بیٹی نال پیار کیتا مثال قائم کر دیتی میرے نبی دا ہر کام کرنا دنیا دے تے معجزہ پایا گیا بیٹی نو اس دور دے اندر کون اچھا جاندا سی کوئی اچھا نہیں سی جاندا بیٹی دا جس گھر بیٹی ہو جاندی سی اس طرح کہ جس طرح کو میت آ گئی بین پہ جاندے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کلمہ جہاد بلند فرمایا فاطمہ تو بدعت منی کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے جگر دا ٹکڑا کس نو کہا جاندا جس نال سب نالوں زیادہ پیار ہو حضور نے فرمایا کہ سنو وہ بیٹیاں دی بے حرمتی کرن والے ہو وہ انہاں بیٹیاں نو زندہ دفن کرن والے ہو تانوں تے بیٹی دا مقام دا ہی پتہ نہیں میری فاطمہ نو ویکھو کہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے اس نو اگر کوئی تکلیف دے تے میں محمد نو تکلیف دے اللہ زندہ باد قربان جاواں حضرت امام حسین دی عظمت دے کہ جس دی خاطر شہنشاہ دو عالم نے خطبہ بند نہیں کیتا جس دی خاطر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ دراز کیتا کہ میرا حسین میری پشت انور تو تھلے گر نہ جائے کروڑاں سلام ہون اس حیدر قرار دے نال تے حضرت فاطمہ زہرا دے نور نظر تے کہ جنہاں نے نانے دے سجدے دا حق ادا کر دیتا کہ جنہاں نے میدان کربلا دے اندر او سجدہ کیتا کہ عرش والیاں نے حسین دے سجدے نو ویکھیا ہے فرش والیاں نے حسین دے سجدے نو ویکھیا ہے چشم فلک نے ویکھیا ہے کہ تلواراں دے سائے دے تھلے امام حسین نے سجدہ کیتا ہے تیراں دی بارش دے تھلے حسین نے سجدہ کیتا ہے امام حسین دے نانے نے جدوں سجدہ کیتا سجدے تو سر نو اٹھا لیا لیکن تاریخ گواہ ہے جدوں امام حسین نے سر سجدے دے اندر رکھیا ہے اپنا سر نہیں چکیا سر سجدے دے اندر جاندیا ہویا سب نے ویکھیا لیکن اٹھتے ہویا کیوں نہیں ویکھیا سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے اس نے سجدہ وہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے حضرت امام حسین دے نانا نے حسین دے لئی سجدہ لمبا کر دیتا مگر قربان جاواں حسین نے نانے دے دین دے لئی نانے دے دین دے لئی حق صداقت دی سر بلندی دے لئی حدود اللہ دے تحفظ دے لئی اپنے 18 سال دے جوان شہزادے حضرت علی اکبر دی لاش اٹھائیے اپنے 6 مہینے دے علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ دی تربت بنائیے حضرت امام حسین نے اسلام دی عظمت واسطے گھر دے دیتا زر دے دیتا سر دے دیتا جس نے عباس دیا بھائی سینے دے نال لگا کے اس کو شہادت دی اجازت دے دیتی جس نے اپنے بھائی حسن دی یادگار حضرت شہزادہ قاسم نو دولہا بنا کے اللہ تعالیٰ دی راہ دے وچ قربان کر دیتا جس نے اپنی بہن دے اونو محمد جے شہزادے خون و خاک دے اندر تڑپتے ہوئے ویکھے اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کیتی کہ یا اللہ تو ساڈی جڑی کمائیے اسلام دے کم آ گئی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ساڈی جڑی کمائی ہے وہ اسلام دے کم آ گئی وہ جس نے حق کر بلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سب سے پر بے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی چاچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ نے آپ فرماندیاں نے میں ایک دن امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آغوش مصطفیٰ دے اندر دے دیتا کہ اچانک کی ویخنیاں شہنشاہ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیاں اکھاں جڑیاں نے اشک بار ہو گئیاں نے حضور علیہ السلام دے وچوں حضور علیہ السلام دیاں اکھیاں دے وچوں چھم چھم اتھرو بس رہے نے حضور علیہ السلام دارو قطار رو رہے نے حضرت ام الفضل فرماندیاں نے میں حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رون دی وجہ کی ہے حضور علیہ السلام دی اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے آپ فرماندے نے عطانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتلبنی ھذا کیا ام الفضل میرے کول جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے نے میرے کول جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے نے انہوں نے مینوں خبر دیتی کہ میری امت جڑی ہے میرے اس شہزادے نو قتل کر دے گی میری امت جڑی ہے میرے اس حسین نو قتل کر دے گی قربان جاواں عظمت امام علی مقام دے یا آپ دی خبر شہادت جڑی ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سن کے اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے حضرات محترم جتنا بھی بڑا امتحان ہوئے گا اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ مرتبہ بلند فرما دیتا ہے ایتھے اسی ویکھیے نا کسی نے کوئی بیمار ہو گیا یا اس دا آخری وقت ہے یا کوئی بھی اس نے پریشانی بن گئی یہ غم پی گیا اسی آکھیدا ہے کیٹیاں نو پھڑیا جائے دیکھو جی یہ کیٹیاں نو پھڑیا جائے کوئی بندہ بیمار ہو جائے بیماری اللہ دی رحمت ہے جدوں بندہ بیمار ہوندا ہے ادوں تو گناہ چڑھ جاندے ایویں نہیں حضور نے فرمایا کہ بیمار دی عیادت کرن جایا کرو جدو بندہ بیمار دی عیادت کرن جاندا ہے اس طرح کہ جس طرح جنت دے باغ دے اندر ٹریا جاندا جتنا بھی کسے تے سخت امتحان ہوندا نا او دا اللہ تعالیٰ اتنا ہی مرتبہ بلند فرما دیندا خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا پیغام کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگ خیال کر دینے کیا لوگ اس بات کا گمان کر دینے خیال کر دینے کہ انہوں نے اتنی بات چھڑ دیتا جاوے گا کہ کہن کے اسی ایمان لے آئے انہوں نے ازمایا نہیں جاوے گا نہیں بلکہ جو بھی ایمان لے کے آوے گا اس نو ازمایا ضرور جاوے گا جڑا بندہ بھی ایماندار ہون دا دعویٰ کردا ہے نا پھر اس دے اتے اللہ تعالیٰ اپنا امتحان ضرور پاندا ہے کہ چیک کرنا واسطے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بازار دے اندر کوڑے مارے جا رہے ہیں آپ دی پشت دے اتے کوڑے مارے جا رہے ہیں تپتے ہوئے پتھر دے اتے لٹا کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکار اللہ دیاں یاداں اللہ دیاں صداواں پوچھا کہ بلال عجیب تماشا ہے کہ لوگ تینوں کوڑے مار رہے ہیں تیرے تے ظلم کر رہے ہیں تو احد احد پکار رہے ہیں اس نے کیا حضرت بلال نے فرمایا کہ کدی بازار دے اندر پانڈا خریدن گیا مٹی دا برتن لئیے نا تو پھر اس نے ٹھوک کے ویکھی دا اس نے ٹھوک کے ویکھی دا وجا کے ویکھی دا کہ کدھرے کچا تے نہیں حضرت بلال نے فرمایا کہ میرا رب مینوں بلال نو چیک کر رہا ہے کہ دا ایمان اندروں کدھرے کچا تے نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے چیک کیتا ایمان کہ حضرت امام حسین میرے نبی دی آل دے وچ تے آ گیا کہ حوصلہ بھی ہے
تے تاریخ گواہ ہے کہ ہر مسلک دے علماء نے حضرت امام حسین دی شان دے وچ قصیدے لکھے، کتاباں لکھیاں، لیکن اج تک کوئی بھی محدث مفکر مدکر اے نہیں لکھ سکیا کہ حضرت امام حسین نے صبر دا پیمانہ جڑا چھوڑ دیتا، حضرت امام حسین ڈول گیا ہے، نہیں، حضرت امام حسین نے حق ادا کر دیتا صبر اور رضا دا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس بات تے چھڑ دیتے جان گے کہ صرف زبانوں کہہ دیں گے سی ایمان لے کے آئے، انہاں دی ازمائش نہیں ہوے گی، نہ بلکہ فرمایا والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین۔ اللہ نے فرمایا کہ تانوں ضرور آزمایا جائے گا، تانوں ضرور آزمایا جائے گا، ڈر دے کے، بھوک دے کے، خوف دے کے، مالاں دی کمی دے کے، جان دی کمی دے کے، اولاد دی کمی دے کے ضرور آزمایا جائے گا۔ یہ آزمائشاں جڑیاں نے انسان کے اوپر ضرور بھیجیاں جان گیاں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ بھوک دے کے، ڈر دے کے، مال دی جان دی کمی دے کے آزمایا جائے گا۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دیو صبر کرن والیاں نو، خوشخبری دے دیو صبر کرن والیاں نو، صابراں نو خوشخبری دے دیو جنہاں نے میری راہ دے اوتے بھوک بھی چلی، ڈر بھی برداشت کیتا، مال دی کمی آ گئی، جان دی کمی آ گئی، لیکن اپنے صبر و رضا دا جڑا پیمانہ ہے اس نو ٹوٹن نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس نو خود بشارت دے رہا ہے وَبَشِّرِ الصابرین، کہ خوشخبری دے دو صبر کرنے والے، صابران خوشخبری دے۔ حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ نے صبر دی انتہا کر دیتی۔ اس قانون قدرت دے مطابق جدوں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے امتحان دے اتے وقت آیا، آپ دے اتے مصیبتاں دے پہاڑ توڑے گئے، مصیبتاں دے پہاڑ توڑے گئے، مگر قربان جاواں اس صبر و رضا دے شہنشاہ تے کہ جس نے ہر مصیبت جڑی اللہ دی راہ وچ آن والی ہے مسکرا کے برداشت کیتی، نوکے خار نو گل و گلزار سمجھیا، اللہ دی راہ دے وچ مرن نو زندگی سمجھی، اللہ دی راہ دے وچ مرن نو حیات ابدی سمجھیا کہ میں اللہ دی راہ دے وچ مراں گا تے مراں گا نہیں بلکہ میں تو زندہ ہو جاواں گا۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، ارے تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا دے اندر یہ دسیا کہ نبی دا امتی جتھے بھی ہوئے وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ ہوندا ہے۔ ساڈے واسطے پیغام اے وے کہ نماز جڑی ہے بہت ضروری ہے، ہر مسلمان دے تے فرض ہے نا، 5 وقت دی نماز جڑی فرض ہے، سانو ایویں ہی لب گئی، سانو ایویں ہی لب گئی۔ حضرت امام حسین جسم جڑا تیراں نال چھنی ہو گیا، تلوار نیزے بالے کیڑا کیڑا ظلم سی جڑا نبی دی آل تے نہیں ہویا، زخماں نال جڑا جسا چور ہو چکا، تو اس وقت بھی حضرت امام حسین نے نماز نہیں چھڈی۔ حضرت امام حسین نے نماز نہیں چھڈی،
دسیا ہے یہ پیغام سی کہ آخری بھی ہون پھر بھی توجہ جڑی ہے اس دی طرف ہونی چاہیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم یکن تراہ کہ اے نماز پڑھنے والے اس طرح نماز پڑھ کہ جس طرح تو خدا نو دیکھ رہے ہیں اگر تو دل دے اندر یقین نہیں رکھدا کہ تو خدا نو دیکھ سکنا ہے تو پھر ذہن دے اندر یہ سوچ کہ خدا مینوں دیکھ رہے ہیں اس طرح نماز پڑھ چاروں پاسے پر جو سا تیرا نال پروتا کر تیمم ریت دیوتے اور سید نیت نماز کھلوتا آخری وقت پھر بھی حضرت امام حسین نے نماز پڑھی اور ساڑھے امتیاں واسطے پیغام ہے کہ نماز جڑی ہے وہ نہیں چھڑنی جدوں اسی نماز پڑھ لواں گے تو اس دے اندر ہی نبی دی آل بھی راضی ہو جاندی ہے نبی دی اولاد بھی راضی ہو جاندی ہے نبی دے جڑے صالحین نے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی میلاد شریف دے اوتے اسی حضور نو تو سلام بڑا بھیجنے ہیں نا چنڈیاں بھی لائی دیاں ماشاءاللہ لگیاں نے لانیاں چاہیے نے چھڈنیاں بھی نہیں لانیاں چاہیے لیکن ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ مسجداں دے اندر تے چنڈیاں لا لئی دیاں نے جڑی آ والی چنڈی ہے کتھوں لانی یہ چنڈی جڑی ہے نا چھڈو جی لاما اقبال نے بھی داڑھی رکھی کونی سی رکھی یہ استاد فرماندے ہوندے نے بلکہ میرے برادر اکبر فرماندے ہوندے نے وہ چلیا تو آنا حضرت لاما اقبال نے داڑھی نہیں سی رکھی حضرت لاما اقبال نے مزار تے بھی تے جا کے دیکھ لینا چار جی کھڑے ہوندے تے پر داڑھی جی نے رکھی سی وہ لیٹیا ہویا ہے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری جس ویلے بھی چاہ اوتھے دن چڑھیا اوتھے داڑھی والا لیٹیا لوگ اوتھے جاندے نے سلام کرتے حضرت علامہ اقبال نے بھی ساڈا سلام میں کوئی حرمتی نہیں کر رہا میں ایک داڑھی دی فضیلت دسی ہے کہ حضور داتا علی اجمیری نے داڑھی رکھی سی تے داڑھی والے دا بھی دربار ویکھ لو تے جنہاں نہیں رکھی انہاں دا بھی ویکھ لو تے جنہاں نبی دی آل نو منیا اگر کدے تانوں اللہ پاک اوتھے لے جاوے تے زیارتاں کرائے تے جا کے ویکھو حضرت حر دا بھی جڑا دربار ہے سونے دا بنیا کھڑوتا اور نبی دی آل دی جنہاں غلامی کیتی ہے وہ انہاں نو چھڑتے نہیں انہاں نو بھی تار دیندے نے حضرت حر دا روزہ جڑا سونے دا بن گیا کس وجہ تو کہ انہوں نے نبی دی آل دے نال پیار کیتا نبی دی آل دے نال پیار کیتا جڑا بھی نبی دی آل دے نال پیار کرے گا وہ نہ انہوں دنیا دے بھولن گے نہ انہوں دنیا دے چھوڑن گے اور نہ ہی اس دا دامن آخرت دے چھوڑن گے میری اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے پکی سچی محبت اہل بیت عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین